السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب نمبر 11 باب فی المجاہدات، اس سے ہماری حدیث نمبر 34 ہے اور کتاب کے حساب سے حدیث نمبر 98 نمبر حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو قیام کرتے تو اتنا لمبا کرتے کہ حتیٰ تتفطر قدماہ، کہ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ فقلت لہ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی، لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایسا کرنے پر کیا چیز مجبور کرتی ہے، کیا چیز آپ کو ایسا کرنے کو کہتی ہے؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور بعد والے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ سوالیہ تھا، اور اسی طرح سیدہ عائشہ کا بھی یہ سوالیہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوالیہ جملہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے، پھر بھی آپ اتنی لمبی عبادت اور اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت بڑی تعلیم دی ہے، اہم ترین تعلیم سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ انسان اللہ کا جتنا قرب حاصل کرے اتنا کم ہے، اللہ کے جتنا قریب ہو اتنا ہی کم ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اگر چاہے کہ آپ کو جنت کی بشارت بھی دے دی جائے تب بھی آپ جنت کی بشارت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو آپ کی زندگی کا حصہ کم پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود یہ عمل کیا کرتے تھے، باوجود اس چیز کے بھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا، آپ سے خطاؤں کو اٹھا لیا، اس کے باوجود آپ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے تھے، وہ صرف اس لیے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام جو کیا، یہ اکرام جو کیا، اس کا بھی اگر شکر کیا جائے تو انسانی زندگی کم پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنے عمل سے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر چیز پر، ہر نعمت پر، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح انسان جو فرائض ادا کرتا ہے، فرض نماز ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرے، جس طرح ہم نے پہلے بھی حدیث میں پڑھا تھا کہ نوافل کے ذریعے انسان کے جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے فرائض میں، وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں جو ہمیں ایک اہم ترین چیز ملتی وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں، جن میں سے ایک رات کی نماز کا اہتمام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ کون ہے جو میرے سے گناہ بخشوا لے، کون ہے جو میرے سے مانگ لے، میں اس کو رزق دے دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی قبولیت کرتے ہیں، انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس وقت کو عبادت میں گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا لے جو ہم شکر گزار بھی ہوں اور اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیں۔ اور اسی حدیث کا یہ مقصد جو اس باب میں امام صاحب لائے، باب فی المجاہدہ میں، وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے، ہم اپنی زندگی کو اچھا بنا لیں، اس کا محاسبہ بھی کر لیں اور اللہ کے زیادہ قرب حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو اسوہ حسنہ ہمیں ملا اس کی روشنی میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔